نیچر جو ہے وہ انصاف نہیں کرتی. جو نوجوان نسل ہے وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہ رہی ہے کہ وجہ کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے. کیا ذمہ داری جو ہے جو مخلوق ہے یا جو انسان ہے یا جو الگ الگ جو اسٹیٹس ہیں انہی کی ذمہ داری ہے یا کس کی ہے؟ اس دنیا میں انصاف کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہم انسانوں کی ہے، اور اسی لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے. اللہ رب العالمین نے جب پہلے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں. اب اس خلیفہ کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے کمانڈز کو نافذ کرے گا. اب جو یہ سوال ہوتا ہے نا کہ اگر خدا ہے تو ظلم کیوں ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس زندگی میں اگر ظلم نہ ہو اور غلط کام کرنے کا ہمارے پاس فری ول نہ ہو تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی تو میننگ لیس ہے. یعنی ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول تو ہونا چاہیے نا. یعنی آپ کے پاس اگر فری ول ہی نہ ہو یا آپ کو صرف ایک ہی آپشن ملے، ایگزام میں ایم سی کیوز آپ کو دیے جائیں کہ نیچے دیے گئے 4 آپشنز میں سے صحیح آپشن کو سلیکٹ کریں اور ایک ہی آپشن ہو، تو وہ ٹیسٹ میننگ لیس ہے. کیسے ٹیسٹ ہوگا؟ یعنی وہ لازمی طور پہ آپ کو غلط آنسرز بھی دیے جائیں گے، صحیح بھی دیے جائیں گے. اب آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ صحیح آنسر کیا ہے. اسی طریقے سے اس دنیا میں ایول بھی موجود رکھا جائے گا اور گڈ بھی موجود رکھا جائے گا، اور آپ کو فری ول بھی دیا جائے گا. اب آپ اپنے فری ول سے صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ اصل مقصد ہے. اپنے فری ول سے آپ اس دنیا میں انصاف کو نافذ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ اصل امتحان ہے. اب اگر انصاف ہمیشہ اس طرح لازم ہو جاتا ہے اس دنیا میں کہ کوئی ظلم نہ ہوتا اور کوئی ایول نہ ہوتا، تو پھر اس انسان کے پاس فری ول ہی نہیں رہتا. وہ تو مجبور ہوتا نا خیر کو سلیکٹ کرنے پہ، تو وہ روبوٹ کی طرح ہو جاتا. اور جب روبوٹ کی طرح ہو جائے تو پھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے.